ارشاد ہوتا ہے کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز سے، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ یعنی بنی اسرائیل صدیوں سے اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تھے اور ایک حد تک ان کے عادی ہو گئے تھے۔ یکلخت ان عادتوں سے دستبردار ہونا انہیں مشکل نظر آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایک راستہ بتاتا ہے کہ تم ایسا کرو، یہ جو بری عادتیں تم میں راسخ ہو چکی ہیں ان کو چھوڑنے میں تم کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو تم مدد لو نماز سے اور صبر سے، صبر سے کام لو اور نمازیں پڑھتے رہو۔ انشاءاللہ اس طرح تمہاری مشکل، تمہاری مصیبت آسانی میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی اپنی بری صفت چھوڑنے میں تم کو جو حرج محسوس ہو رہا ہے، جو پریشانی محسوس ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ صبر کیا کرو، نماز پڑھا کرو، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں۔ یعنی نماز پڑھنا ان لوگوں پر گرا ہے کہ جو خشوع و خضوع نہیں رکھتے اور جو عاجزی کرنے والے، اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ البتہ جو جن کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے، جو جن کے دل خشوع و خضوع سے خالی ہو چکے، محروم ہو چکے ہیں، ان کے لیے البتہ نماز پڑھنا بہت مشکل بات ہے۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں، کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو یقین کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اس بات کا جن کو یقین ہوتا ہے وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اس بات کا جن کو یقین ہوتا ہے وہ نماز کو کبھی گرا محسوس نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں نماز سے اور صبر سے مدد لینے کا حکم دیا ہے۔ صبر کے لغوی معنی آتے ہیں رکنے کے اور باندھنے کے، اور اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی، عزم کی وہ پختگی، خواہشات نفس کا وہ انضباط، جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب و ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جائے۔ صبر کے اصل معنی رکنے کے آتے ہیں، روکنے کے آتے ہیں، اپنے آپ کو روکنا، اور صبر سے کا اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، غموں میں، پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے اپنے آپ کو بچانا، اور نارمل حالتوں میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ نماز کا وقت ہو گیا، آدمی نماز کے لیے جانا چاہتا ہے، اس کا نفس کہتا ہے کہ نماز کے لیے مت جاؤ، تو نفس کے ارادے کو روک کر نماز کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو گویا یہ بھی صبر ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ یہ احکام، یہ ہدایتیں بنی اسرائیل کو جو دی جا رہی ہیں، یہ ہمارے لیے بھی یقیناً قابل عمل ہے، اور یہ تمام احکام ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنا ہم پر بھی لازمی ہے، ضروری ہے۔